السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 17 اگست 2025 اتوار کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ دہلی فساد میں پکڑے گئے 3 مسلمان باعزت بری، مولانا محمود مدنی نے دیا رد عمل۔ کل دہلی کی کروڑما کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج جسٹس پروین سنگھ نے کیس 7820 تھانہ دیال پور میں ماخوذ 3 بے قصور شہریوں ارشاد، عقیل عرف پاپڑ اور رئیس خان کو لوٹ مار، آگزنی اور املاک کو نقصان پہنچانے کے تمام الزامات سے بری کر دیا۔ یہ مقدمہ دہلی فسادات کے دوران درج ان درجنوں مقدمات میں سے ایک تھا جن میں بے گناہ شہریوں کو محض شبہ اور تعصب کی بنیاد پر پھنسا دیا گیا تھا۔ اس کیس میں جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایڈوکیٹ سلیم ملک نے ارشاد کی طرف سے پیش ہو کر مضبوط دلائل، شواہد اور گواہیوں کی روشنی میں عدالت کو قائل کیا کہ ملزمان کے خلاف الزامات بے بنیاد ہیں اور زیادہ تر شواہد مشکوک اور گمراہ کن نیت سے پیش کیے گئے ہیں۔ واضح ہو کہ صدر جمعیت علماء ہند گزشتہ 5 سالوں سے جمعیت کی لیگل ٹیم مسلسل صبر آزما قانونی جدوجہد کے ذریعے ان بے قصوروں کا مقدمہ لڑ رہی ہے۔ 2020 میں دہلی فساد کے فوری بعد جمعیت نے متاثرین کو 2 محاذوں پر تعاون و امداد فراہم کی تھی۔ اولاً راحت و باز آبادکاری کے تحت متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد، رہائش اور روزگار کی بحالی میں مدد اور متاثرہ مکانات کی تعمیر پر توجہ دی گئی۔ اس کے تحت جمعیت علماء ہند نے 166 مکانات تعمیر کرائے اور 11 مساجد اور 274 دکانوں کی مرمت کرائی گئی، جس کی نگرانی مولانا محمد حکیم الدین قاسمی، ناظم عمومی جمعیت علماء ہند نے کی، جبکہ دوسرے قانونی محاذ پر مقدمات کی پیروی، ضمانتیں اور اب بے گناہوں کی رہائی کے لیے بھی بھرپور جدوجہد جاری ہے۔ اس وقت جمعیت علماء ہند 264 مقدمات میں پیروی کر رہی ہے۔ 586 ضمانتوں کے حصول کے علاوہ 85 بے گناہ شہری عدالتوں سے باعزت بری ہو چکے ہیں۔ اس کی نگرانی مولانا نیاز احمد فاروقی، سیکریٹری جمعیت علماء ہند کر رہے ہیں۔ آج کے فیصلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے وکیلوں کی جدوجہد کی ستائش کی اور اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر صبر، استقلال اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے لڑائی لڑی جائے تو انصاف ضرور ملتا ہے۔ وہیں دوسری جانب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ امید پورٹل کو زیر سماعت مقدمے کے دوران معطل کیا جائے۔ سپریم کورٹ سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی درخواست۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن داخل کر کے درخواست کی ہے کہ فاضل عدالت ایک حکم صادر کرے جس کے ذریعے مرکزی حکومت جواب دہندہ نمبر 1 کو ہدایت دی جائے کہ وہ موجودہ ریٹ پٹیشن کی سماعت کے دوران امید پورٹل کو معطل کرے یا جاری کردہ نوٹیفیکیشن کو واپس لے۔ مزید برآں جواب دہندہ نمبر 1 کسی ریاستی وقف بورڈ یا کسی دیگر قانونی ادارے کی طرف سے اس پر کوئی کارروائی نہ کرے۔ درخواست میں آگے کہا گیا ہے کہ مزید جو بھی ضروری ریلیف یا ہدایات مناسب ہوں وہ بھی صادر کی جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے قومی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس نے ایک پریس بیان میں کہا کہ بورڈ نے اس سے قبل متعدد بار مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ کیس کی سماعت کے دوران امید پورٹل پر اوقافی املاک کو رجسٹرڈ کروانے کی غرض سے ریاستی وقف بورڈوں یا دیگر قانونی اداروں کے ذریعے متولیان پر دباؤ نہ بنائے، نیز اس پورٹل کے نوٹیفیکیشن کو فوری طور پر واپس لے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پارلیمنٹ کا منظور کردہ وقف قانون اس وقت عدالت عظمیٰ میں زیر سماعت ہے۔ تمام مسلم تنظیموں نے اسے مسترد کر دیا ہے۔ اپوزیشن پارٹیوں، حقوق انسانی کی تنظیموں، سول سوسائٹی موومنٹ اور سکھ و عیسائی برادری نیز دیگر تمام اقلیتوں نے بھی اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ مگر افسوس کہ مرکزی حکومت نے گزشتہ 6 جون سے امید پورٹل کو نہ صرف لاگو کر دیا بلکہ اس میں اوقافی املاک کے اندراج کو لازم بھی قرار دے دیا، بصورت دیگر اوقاف املاک اپنا وجود کھو دیں گے۔ بورڈ کے مطابق مرکزی حکومت کی یہ پوری کارروائی غیر قانونی حرکت اور واضح طور پر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अदालत उज़्मा में वफ़ कानून 2025 को चैलेंज करते हुए कोर्ट से इस्तदा की थी कि वो इस एक्ट को गैर दस्तूरी और दस्तूर की दफ़ात 14, 15, 19, 25 और 29 से मुतसादिम करार दे। अदालत ने फ़रीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद फैसले को महफूज कर लिया है, जो किसी भी वक्त आ सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने पिटीशन में आगे कहा कि उम्मीद पोर्टल जो मुतनासिब कानून पर मबनी है, उम्मीद पोर्टल का मुअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू ज़ेर समात रिट पिटीशन के दौरान मुअत्तल किया जाना ज़रूरी है। यह पोर्टल मुख्तलिफ तफ़सीलात और लाज़मी दस्तावेज़ात जमा कराने को लाज़िम करार देता है, जिससे ज़ेर समात रिट पिटीशनों में मांगी गई अबूरी राहत और चैलेंज शुदा दफ़ात मुतासिर होती है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने अपने बयान में आगे कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी अर्ज़दाश्त में उम्मीद पोर्टल से मुताल्लिक़ मुताद्दिद कानूनी खामियों की भी निशानदही की है और इन कानूनी, आईनी व दीगर मसाइल के पेश नज़र बोर्ड ने अदालत उज़्मा से इस्तदा की कि मज़कूरा बाला दलाइल की बुनियाद पर पोर्टल के अमल को मुअत्तल किया जाए या बतौर मुतबादिल मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी जाए कि ज़ेर समात पिटीशन के दौरान नोटिफिकेशन को वापस ले लिया जाए। नाज़रीन व सामिईन, इन अहम रिपोर्टों को आप सुन और देख रहे थे महसिन इस्लाम यूट्यूब चैनल पर। तमाम ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करने के लिए अभी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।